جب کوئی کسی کے لیے زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر جس کے لیے تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں وہ تعریف بھی کرتا ہے، دل جوئی بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب دیکھا کہ زمین آسمان کے درمیان ان سے زیادہ افضل نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہے، اور ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے کہ مکے کے لفنگ لڑکے آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، اور آپ پھر اٹھ رہے ہیں اور آپ پھر بھاگ رہے ہیں، اور پتھر مارتے مارتے آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ کوئی آپ کے زخموں پہ پٹی رکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کا خون پہنچنے والا بھی نہیں ہے۔ زید بن حارثہ جن کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، انہوں نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور آ کے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا۔ چنانچہ اس سفر سے واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج کا سفر کرایا۔ یہ آپ کی تالیف اور آپ کی دلجوئی تھی۔ اب معراج کا سفر عجیب ہوا۔ آپ رات کو لیٹے ہوئے، رات کو لیٹے لیٹے جبریل آ گئے، براق لے کر آئے، آپ کو بٹھایا اور آپ کو لے جا کر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ مسجد اقصیٰ میں آپ تشریف لے گئے تو 1,24,000 انبیاء علیہم السلام وہاں موجود تھے۔ آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنے سارے لوگ کون ہیں؟ کہ یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو آج اللہ نے اکٹھا کیا ہے، آپ امام بنیں گے، آج یہ سب مقتدی بنیں گے۔ ہمارے نبی کی امامت کا اعلان کرایا گیا کہ یہ نبی آیا تو آخر میں ہے لیکن سارے نبیوں کا امام ہے۔ چنانچہ آپ نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ پہلے آسمان پر گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے جنت، چلتے چلتے آپ عرش پہ چلے گئے اور اللہ پاک کے اتنا قریب ہو گئے کہ اللہ نے سارے ہی پردے ہٹا دیے، اللہ نے سارے ہی حائل ختم کر دیے۔ جب بہت زیادہ اللہ پاک کے قریب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ادن منی یا حبیبی، میرے محبوب تھوڑا سا اور قریب آ۔ ہمارے نبی اور قریب ہو گئے، فرمایا ادن منی یا احمد، میرے احمد اور قریب آ۔ ہمارے نبی اور قریب ہو گئے۔ تیسری دفعہ فرمایا اے میری مخلوق میں سب سے افضل اور قریب آ۔ جب آپ قریب ہو گئے تو اتنے قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے کہ سارے حائل، ساری رکاوٹیں، ساری دوریاں ختم ہو گئیں، اللہ اور اس کا محبوب آمنے سامنے ہو گیا۔ جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، پتہ نہیں کیا کیا عالم ہمارے نبی کو دکھائے گئے۔ ہمارے نبی اسی رات پھر واپس بھی آ گئے۔ یہ عجیب بات تھی، رات کی تنہائی میں گئے، اتنی لمبی چوڑی سیر فرمائی، وہاں سے واپس آ گئے، رات ابھی باقی تھی۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا، میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ پہ گیا ہوں، نبیوں کی امامت کی ہے، جنت کو دیکھا ہے۔ ابو جہل نے جب یہ سنا کہ یہ اچھا نقطہ مل گیا اس کو جھٹلانے کا۔ کون یقین کرے گا کہ ایک رات کے کچھ حصے میں آسمانوں سے کوئی ہو کر آ جائے، جنت سے ہو کر آ جائے، جہنم سے ہو کر آ جائے، عرش سے ہو کر آ جائے، یہ تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ چنانچہ ابو جہل بھاگا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، کہنے لگا سنا ہے تم نے تمہارا یار کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ رات کے ایک حصے میں 7 آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں۔ کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس پہ ہمارے نبی نے کہا بے شک ابو بکر تو صدیق ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو اپنے محبوب کی ہر بات کو دل سے یقین کر لے اور تسلیم کر لے اور سچا جانے۔ کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ محبت ہی کیا ہوئی کہ اپنے محبوب کی بات کو سچا نہ جانے، اپنے محبوب کی بات پہ یقین نہ کرے۔ ساری دنیا جھٹلا رہی ہے، صدیق اکبر کہہ رہا ہے جو بھی ہو سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، میرے آقا نے کہا ہے تو سب سچ ہے۔